میرے نمازی بھائیوں، عام المجتمع یعنی معاشرتی یکجہتی کے سال کے ہم لوگ حسین دور میں جی رہے ہیں، جس کا اعلان صاحب السمو رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ بلا شبہ معاشرہ پکی ڈوریوں سے بنا ہوا وہ مضبوط شیرازہ ہے جو ہماری یکجہتی کا مظہر ہے، ہمارے اتحاد کی مضبوطی کی بنیاد ہے، ہمارے معاشرتی روابط کی مضبوط زنجیر ہے اور ہماری ترقی و خوشحالی کا آئینہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اس کی عظیم عمارت کی مضبوط اینٹ بنے، اس کی ساخت میں ایک مضبوط ستون ثابت ہو، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے دائرے میں اپنی حیثیت و مقام کے مطابق اپنا فریضہ انجام دے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم مسئول، یعنی تم میں سے ہر شخص جواب دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، عام المجتمع ہم پر یہ لازم کرتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ہر فرد کے احساسات میں شریک ہوں، ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کے دکھوں میں شریک غم ہوں اور ان کے ساتھ باہمی الفت و محبت کے رشتے میں جڑے رہیں۔ اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر بنی، المؤمن مألفۃ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، یعنی مومن انس و محبت کا پیکر ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے الفت رکھے نہ لوگ اس سے انس پائیں، یہاں تک کہ ہم کل بنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی اس عمارت کی مانند بن جائیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت بخشتا ہے، کیونکہ معاشرہ ایک جان، ایک جسم ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی اگر جسم کے کسی عضو میں درد ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معاشرے کا ہر فرد اپنے بھائی کے لیے خیر کی وہی تمنا رکھے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے نبی حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس بات کا یقین مستحکم رکھتے ہوئے کہ جو بھلائی بھی انسان اپنے معاشرے کے لیے کرے گا اس کا پھل سارے معاشرے کو نصیب ہوگا، تو یہی معاشرے کے وہ عظیم افراد ہیں کہ جن کے دل اپنے معاشرے کی محبت میں یکجا ہوتے ہیں، وہ باہمی تحابت و یگانگت کے ساتھ معاشرے کی ترقی و سربلندی کے معمار بنتے ہیں اور معاشرے کی خدمت میں پیش رہتے ہیں اور اپنے اتحاد و یکجہتی کو قائم رکھ کر معاشرے کو سربلند کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو۔ میرے بھائیوں، کیا دنیا میں کوئی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے
سوائے اس کے کہ اس کے افراد دین پر کاربند ہوں، شعور و علم سے آراستہ ہوں، جدت و تخلیق میں مہارت رکھتے ہوں، اختراع و ایجاد میں حصے دار و پیش قدمی کرنے والے ہوں، ایثار و قربانی کے خوگر ہوں، محنت و کوشش کرنے والے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، اپنے دین و عبادات کا ذمہ دار ہے، اپنی صحت کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اپنی ملازمت کا ذمہ دار ہے اور اپنے ملک و قوم کے وسائل کا ذمہ دار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، العمر یمضی والزمان یرحل وکلنا عن کل شیء یسأل، یعنی عمر گزر جاتی ہے، زمانہ رخصت ہوتا ہے، مگر ہم سب سے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، عام المجتمع یعنی معاشرتی یکجہتی کا سال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی خیر خبر رکھیں، کیونکہ خاندان ہی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور معاشرتی عمارت کی مضبوط اینٹ ہے۔ خاندان کا استحکام معاشرے کا استحکام ہے اور اس کے اندرونی روابط کی مضبوطی معاشرتی طاقت کا راز ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی فیملی و خاندان کی خبر گیری کریں، اپنے گھروں کو تقوی و محبت کی بنیادوں پر استوار کریں، ان میں محبت کو عام کریں تاکہ وہاں سے وہ نسلیں جنم لیں جو اپنے دین و اقدار سے وابستہ ہوں، علم میں نمایاں ہوں، فکر میں تخلیقی ہوں، اخلاق میں بلند ہوں اور تعمیر معاشرہ میں سرگرم، جو اس کی بقا کی ضامن ہوں، اس کے شباب کی محافظ ہوں، اس کی ترقی کا پرچم تھامنے والی ہوں، اس کی رفعت شان میں کوشاں ہوں، اس کے وسائل میں اضافے اور اس کی ثروتوں کی نگہبان ہوں، جو پختہ علم اور درست فہم کے ساتھ فیوچر پلاننگ کے ذریعے اپنے معاشرے کے مستقبل کو روشن بنائیں۔ اے افراد معاشرہ، خدا را اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی فرما برداری کریں، رب العالمین کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یعنی اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے اپنے والدین کی قدر کریں، اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، خدا را اپنے محرم اور قریبی رشتہ داروں کو مت بھولیں، ان سے تعلق جوڑے رکھیں، ان میں جو کمزور ہیں ان کی معاونت کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ان کا آپ پر حق ہے۔ کن کا؟ کمزور آپ کے رشتہ داروں کا، کمزور بہن بھائیوں کا آپ پر حق ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے فآت ذی القربى حقہ، بس رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان کی عزت و اکرام کریں، تو آپ کا ایمان کامل اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، یعنی اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے نافع بنا، اس کی قوت کے لیے تقویت بخش اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں بنا۔ ہمیں اپنی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے ہمیں اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، اپنے معاشرے سے وفاداروں، بلا شبہ ایک طاقتور معاشرہ اپنے افراد کی ہم آہنگ، مستحکم اور باہمی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے شعبوں میں ممتاز بنیں، ہر کام کو اخلاص سے انجام دیں، معاشرے میں اپنی عمدہ کارکردگی کے نشان چھوڑ جائیں، اپنی محنت کو خلوص سے پیش کریں اور اپنے عمل کو کمال کی بلندی پر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، یعنی بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اسے بہترین انداز میں کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں یہ نہ بھولیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں میں غفلت نہ برتیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ہر مثبت کام معاشرتی قلعے کو مضبوط بناتا ہے، اسے مزید قوت اور عظمت عطا کرتا ہے، اور ہر منفی فعل اس کی دیوار میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے معاشرے کے بہترین نمائندے بنیں، اس کے اخلاق و اصول، رسم و رواج کے محافظ بنیں، تاکہ آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، یعنی بے شک تم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت مجلس کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا معاشرے کے ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل کو بخوبی سمجھے، معاشرے کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرے اور ان کے حل کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ منفی رویوں سے بچتے ہوئے اپنا بھرپور حصہ ڈالے، کیونکہ ہر معاشرے کو کسی نہ کسی اعتبار سے مشکلات و چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، لیکن اصل قوت و طاقت کا راز اس میں پنہا ہے کہ ان چیلنجز کو حکمت و بصیرت کے ساتھ حل کیا جائے اور محنت و امید کے ساتھ انہیں کامیاب اقدامات میں بدل دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، یعنی جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔
لہذا میرے بھائیوں، معاشرے کے فرزندوں اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید رہیں، اپنی دانشمند قیادت کی ہدایات اور ان کی دور اندیش حکمت عملیوں سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ اپنے قدموں پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا مضبوط اور مستحکم ہو، اور خوشحال اور کامیاب مستقبل کی جانب گامزن رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیں۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گا رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔